دنیا میں اگر کوئی رشتہ سب سے خالص، سب سے بے لوث اور سب سے عظیم ہے تو وہ والدین کا ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جو ہماری خوشی کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتی ہے اور ہماری کامیابی کے لیے اپنی نیندیں اور سکون قربان کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ والدین کی خدمت صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ عین عبادت ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر نے فرمایا، تم نے ان کے ساتھ ایک رات کے تکلیف کا بھی بدلہ نہیں دیا جب وہ تمہیں پیٹ میں لیے پھرتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہم چھوٹے تھے ماں نے ہمیں گود میں لے کر راتیں جاگ کر گزاری، باپ نے دن رات محنت کر کے ہمارے مستقبل کے خواب سجائے۔ ماں کی دعا اور باپ کی محنت کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ لیکن افسوس، آج جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اکثر والدین ہمیں تنہائی میں صرف اس بات کا شکوہ کرتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے لیے وقت نہیں نکالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ میرے بھائیوں، والدین کی خدمت صرف دنیاوی سکون کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ آخرت میں جنت کا راستہ بھی ہے۔ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں گے، ان کی دعاؤں کو اپنی کامیابی کا سرمایہ سمجھیں گے۔ یاد رکھیں، دنیا کی کوئی دولت والدین کی دعا سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ والدین کی خدمت ہی اصل کامیابی ہے اور یہی جنت کا دروازہ ہے۔